کوئی رہ تو نہیں گیا جو بے نقاب ہونا باقی ہو. بہادر پاکستانیوں 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انتخابات سے کس کو تکلیف ہوتی ہے, انتخابات چوری کون کرتا ہے, وہ بکسے اٹھانے والی ایک بریگیڈ کون ہے, فارم 47 کون مہیا کرتا ہے, اور فارم 47 سے آنے والی حکومت سے کون اپنے کام لیتا ہے, اور اب اس تسرا اور تاحیات واحیاتی کے بعد کس کا کام بننے جا رہا ہے. مزید واضح کر دوں آپ کو, مطلب یہ کہ جب عمران خان نے ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بالکل ڈپلائمنٹ کے لیے ریڈی کر دی تھی, تو کون اس کے راستے میں دیوار بنا تھا, کس کو اوریجنل سچل ووٹوں سے بننے والی حکومت اور ان عوامی نمائندوں سے تکلیف تھی. یعنی مختصراً وہ کون سی قوت ہے پاکستان میں جس کو عام شہری بلڈی سویلین کی آواز, طاقت اور ان کی نمائندگی سے تکلیف ہے. واضح ہو گیا. اب یہ دو امیجز جو اوپر آپ نے دیکھیں, آفتاب اقبال صاحب نے جس خلیفہ کی جناب تبلیغ کرنا شروع کی ہوئی ہے, جیسے ہی انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, ہمیں وہ کہتے ہیں نا گول مال ہے, گول مال گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھی. ہمارے دوست وقار ملک نے بھی اس کو اچھی طرح سے ایکسپوز کیا, اور میں بھی ان کچھ لوگوں میں ہوں جو جرت کر کے آفتاب اقبال صاحب کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. اب 36 سال پرانا جو مقدمہ ہے, اب یہ دیکھیں, اب آپ اس کو کنیکٹ کریں اور اس کے بعد اب آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آفتاب اقبال صاحب کس مذہب کا پرچار کرنے جا رہے ہیں, یا کس خلیفہ کی یا کس سوچ کی ترویج کر رہے ہیں, اس کا پرچار کر رہے ہیں, اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. خبر پڑتا ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق ملکی انتخابی نظام کو غیر اسلامی قرار دینے کا کیس عدالت عظمیٰ نے سماعت کے لیے مقرر کر لیا. جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ 5 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا. واضح رہے کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کم و بیش 1.5 سال بعد تشکیل دیا گیا ہے. غور کریں, انتخابی نظام غیر اسلامی قرار دینے کی درخواست 36 سال قبل دائر ہوئی تھی. 36 سال قبل دائر ہوئی تھی. شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے 1989 میں اپیل دائر کی تھی. اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جی انتخابی نظام کو سرے سے یہ حرام قرار دے دیں, اور ادھر سے آفتاب اقبال صاحب بھی مالا جپ رہے ہیں. کس کی؟ 40 سال سے نیچے کا ہوگا, وہ خلیفہ ہوگا, وہ یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ انتخابی نظام تو ہے ہی حرام, یہ ناجائز ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ صاف انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس وقت یہ مکمل چائنا والا نظام صرف اس سینس میں لانے جا رہے ہیں کہ وہ جو ایک پارٹی تھی نا, وہ صرف جی ایچ کیو ہوگی, اور جی ایچ کیو جس صحافی کو, جس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, جس بیوروکریٹ کو, جس سالے کو, جس بہنوئی کو چاہے گا حکومت دے دے گا, وزیر اعظم بنا دے گا, صدر بنا دے گا, چیف جسٹس بنا دے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہ عوام سے یہ جو ووٹنگ کا رائٹ ہے, اس کو پہلے بدزن کیا جائے گا, پھر قانون پاس کیا جائے گا, پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی ان لوگوں نے تاحیات واحیات ہو چکے ہیں, اس کے بعد یہ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو مکمل واضح ہو گیا کہ بلی تھلے سے باہر آ گئی ہے, رائٹ؟ اب آفتاب اقبال صاحب سے سوال کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب یہ دو چیزیں, آفتاب اقبال صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دونوں تصاویر آفتاب اقبال صاحب کا جو اقوال زری تھا وہ بھی, اور یہ جو خبر ہے ایکسپریس نیوز کی, میں وہ بھی اس کا تراشا بھی صرف لگا رہا ہوں. اور بات میں نے آپ کو مختصراً جلدی جلدی بول کے بتا دی ہے. اب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے, شروع ہو جاؤ اور سوال پوچھو.